جو میں نے عرض کیا کہ جب اعتراض قرآن پہ آ جائے تو جو دفاع کرے، جب اس پر اعتراض آ جائے قرآن اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب اعتراض قرآن پہ آیا تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر آئے تو پھر دفاع خود اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ جب قرآن پہ اعتراض آئے دفاع دیوبند والے کرتے ہیں۔ اس کی بھی دو مثالیں سمجھے۔ قرآن کریم نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ہم یہود و نصارہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس میں تعریف نہیں ہو سکتی۔ تورات و انجیل کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ عیسائیوں نے اعتراض کر دیا یہ آیت قرآن کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تو ذکر تورات بھی ہے، ذکر انجیل بھی ہے، ذکر قرآن بھی ہے۔ اگر قرآن یہ کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ تو پھر بات تمہاری بجا تھی۔ قرآن نے قرآن نہیں کہا، ذکر کہا ہے، میں نے ذکر کو نازل کیا، ذکر کی حفاظت بھی کروں گا۔ تو جس طرح ذکر قرآن کو کہتے ہیں تورات و انجیل کو بھی کہتے ہیں، تو یہ قرآن کی علی آیت کیسے ہوئی؟ یہ تو تورات کے لیے بھی ہے۔ اب اس کا جواب دیوبند والوں نے دیا، یعنی قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیے ہیں بات توجہ سے سمجھنا، ایک لفظ نزل ينزل تنزیلا ہے، ایک لفظ انزل ينزل انزالا ہے۔ اگر تنزیلا ہو اس سے مراد ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اگر انزل ينزل انزالا ہو اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا اتارنا۔ تورات و انجیل کو خدا نے تھوڑا تھوڑا نہیں اکٹھا اتارا ہے، لیکن قرآن کریم کو خدا نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ اب الذکرہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، نزلنا فرمایا، ہم نے تھوڑا تھوڑا جو ذکر اتارا اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ زبور اکٹھی آئی ہے، تورات اکٹھی آئی ہے، انجیل اکٹھی اتری ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جسے خدا نے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ پتہ چلا یا الذکرہ سے مراد قرآن ہے، انجیل و تورات نہیں ہے۔ عیسائی پھر کہتا ہے قرآن کریم میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہاں تو انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، تو یہاں تو انزلنا خدا نے قرآن کو کہہ دیا۔ تو اگر قرآن اکٹھا نہیں اترا تو انزلنا کیوں کہا ہے؟ دیوبند والوں نے جواب دیا قرآن لوح محفوظ پہ تھا، لوح محفوظ سے 2 مرتبہ اترا ہے۔ پہلی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے ہمارے پیغمبر کے قلب اطہر پہ جب لوح محفوظ سے آسمان پہ آیا تو اکٹھا لیلۃ القدر کی رات کو آیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ بات الگ ہے۔ اور جب آسمان دنیا سے ہمارے پیغمبر کے دل پہ اترا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو پھر نزل فرمایا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اکٹھا آیا، وہ انزلنا کہا ہے۔ اور وہ آسمان دنیا سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اترا، اس لیے نزل نہ فرمایا ہے۔ ہم نے کہا کوئی گلا تو نہیں ہے، اعتراض قرآن پہ تھا، دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے۔ وہ جب اعتراض دیوبند والوں پہ دفاع اللہ کے قرآن نے کیا، توجہ رکھنا، دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ میں اس پہ 2 باتیں پیش کر دیتا ہوں، بات توجہ سے آپ نے سمجھنی ہے۔ نمبر 1، میرا ہری پور میں بیان تھا، بیان کے بعد 2-3 نوجوان کتاب اٹھا کے لائے۔ کتاب کا نام ارواح الثلاثہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی، اور یہ حضرت تھانوی کی کتاب ہے۔ میں نے کہا جی ہاں حکیم الامت تھانوی کو مانتے ہو؟ میں نے کہا رہبر و رہنما مانتا ہوں، ان کی جوتی سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ وہ جی بات غلط لکھی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک لکھی ہے، بات کون سی ہے جو غلط لکھی؟ کہا جی حکیم الامت تھانوی ارواح الثلاثہ میں لکھتے ہیں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی محدث دہلوی جامع مسجد دہلی میں ذکر کر رہے تھے، باہر نکلے، کتے پہ نگاہ پڑی اور نظر پڑنی تھی کہ کتا کامل ہو گیا، کتا آگے گیا، 7 اور کتے ملے تو مراقبے میں چلے گئے۔ دیکھو دونوں باتیں قرآن کے خلاف ہیں، کتا کبھی کامل نہیں ہوتا، ان نے کامل لکھا ہے،
नंबर 2 कुत्ता मुराकबे नहीं करता, इनने कहा मुराकबा लिखा है। अब एतराज देवबंद वालों पर था, मैंने कहा दिफा अल्लाह का कुरान करता है। मुझे कहता जी वो कैसे? मैंने कहा हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह मुझे ये बताओ, ये पहली उम्मत के वली थे, ये हजूर पाक की उम्मत के वली है। कहा जी हुजूर की उम्मत के वली है। मैंने कहा पहली उम्मतों के वली हमें असहाबे काफ नजर आते हैं, उनकी सोहबत में गुत्ता गया। कुरान कहते कल्बुहुम बासितुन ज़राही बिल वसीद, कुरान ने कहा वो कामिल है। कामिल का माना ये नहीं है इंसानों के मुकाबले में कामिल, कामिल का माना कुत्तों के मुकाबले में अच्छा है। तो जब उनकी सोहबत में है कुत्ते में कमाल आ जाता है, इस नबी की वली की सोहबत में है तो कमाल क्यों नहीं आता? कुरान से कमाल आना साबित है। इतराज इन पे था, दिफा कुरान ने किया है। कहा जी मुराकबे में चले गए। मैंने कहा कुरान करीम में है, कुरान कहते हैं अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल कमरु वश्शजरु वद्दवाब। कुरान करीम कहते हैं क्या तुम्हारे इल्म में नहीं है अल्लाह को सजदे आसमान वाले भी करते हैं, जमीन वाले भी करते हैं, दरख्त भी करते हैं। अल्लाह कहते हैं वद्दवाब, दवाब दाबतुन की जमा है, जानवर चौपाई को कहते हैं, 4 पांव पे चलने वाला। अल्लाह कहते हैं ये सजदे करते हैं, तू कहते हैं मुराकबा नहीं करते। मुराकबे का माना आप पेशानी को झुका देना है और सजदे का माना पेशानी को जमीन पे लगा देना है। कुरान कहते हैं सजदे करते हैं, तू कहते हैं मुराकबा नहीं करते। जो सजदा कर सकता है मुराकबा क्यों नहीं करता? एतराज कुरान पे था, दिफा देवबंद ने किया है। एतराज देवबंद पे है, दिफा खुदा के कुरान ने किया।